اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنٹی جی کہاں ہیں آپ؟ وہ ہاتھ میں ڈونگا پکڑے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ محترمہ، نہ تو یہ امی جان کا کمرہ ہے اور نہ کچن کہ تم یہاں امی جان کو تلاش کرتی پھر رہی ہو۔ اس نے معصومیت سے کہا۔ آپ کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اس لیے چلی آئی۔ سوری، معافی چاہتی ہوں۔ معافی مانگنے کے بہانے مت تلاش کیا کرو، اور اب برائے مہربانی تشریف لے جائیں۔ میں اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ سر جھکائے باہر نکل گئی۔ وہ ہمارے پڑوسی انکل احسن مجید کی بڑی بیٹی تھی۔ سائرہ نام تھا۔ مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی اور کبھی اظہار کی جرأت نہیں کر پائی تھی۔ مجھے بھی پسند تھی، مگر جانے کیوں اسے ستانے میں مزہ آتا تھا۔ اس کے ہر کام میں کیڑے نکالنا، اسے ہر وقت طنز و تشنیع کا نشانہ بنانا، اس کی کسی بات کو بھی درخور اعتناء نہ سمجھنا میری عادت ثانیہ تھی، اور وہ بھی عجیب مٹی کی بنی تھی کہ میری ہر خواہش، ہر تمنا، ہر بات پر عمل پیرا ہونا اپنا مذہب سمجھتی تھی۔ جمیلہ، یہ کیا واہیات کلر پہنا ہوا ہے؟ میں نے چھوٹی بہن جمیلہ کے گلابی لباس پر طنز کیا۔ عورتوں کو صرف کالا لباس جچتا ہے، سمجھیں؟ جمیلہ کہاں چپ رہنے والی تھی، جھٹ بولی، بھیا یہ راب اپنی ہونے والی جوروں پر جھاڑنا، میرا جو جی چاہے گا وہ پہنوں۔ وہ جمیلہ کی گہری سہیلی تھی اور اس وقت بھی جمیلہ کے پاس بیٹھی تھی۔ زرد رنگ کے لباس میں سرسوں کے پھول کی مانند کھلی ہوئی سورج مکھی کے پھول کی جڑواں بہن لگ رہی تھی۔ میری بات پر تبصرہ کیے بغیر خاموش بیٹھی رہی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو۔ شام کو جب وہ جمیلہ سے ملنے آئی تو کالے لباس میں تھی، اور اس کے بعد میں نے اسے ہمیشہ کالے لباس میں ہی دیکھا۔ امی جان، کبھی کسٹرڈ بھی بنے گا اس گھر میں؟ کھانے کے بعد میں نے حسب عادت واویلا کیا۔ اے لڑکے، باولا ہوا ہے کیا؟ رات میٹھے میں کسٹرڈ ہی بنایا تھا، اتنی جلدی بھول گیا؟ امی جان نے سخت برا مناتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھیں کہ میں یہ کسے سنا رہا ہوں۔ سائرہ اس وقت جمیلہ کے کمرے میں موجود تھی، اور ناممکن تھا کہ اس نے میری باتوں پر کان نہ دھرے ہوں۔ دن کو بھی بن جاتا تو کیا ہم غریب ہو جاتے؟ میری تکرار جاری رہی، یہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ امی جان بڑبڑاتے ہوئے کچن میں گھس گئیں۔ شام کو کسٹرڈ کا ڈونگا امی جان کے حوالے کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، آنٹی آج امی جان نے کسٹرڈ بنایا تھا اور کہا میری بہن کو بھی دے آؤ۔ شکریہ بیٹی، ادھر فریج میں رکھ دو، میں خود بنانے لگی تھی۔ ثاقب کی ضد ہوتی ہے، روزانہ کبھی بنانا یاد رہتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے، اور جس دن بھول جائے آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ ڈونگا فریج میں رکھ کر وہ جمیلہ کے کمرے میں گھس گئی، اور اس کے بعد ہر دوسرے دن انکل احسن کے گھر میں کسٹرڈ بننے لگا، جس سے ایک ڈونگا ہمارے گھر بھی لازماً آتا۔ دونوں گھروں کے تعلقات
اتنے اچھے تھے کہ اس بات کو امی جان یا ہمارے گھر کے کسی دوسرے فرد نے اہمیت نہیں دی تھی۔ دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔